In Imam Ali's point of view, what should be the reason need to ask a question? Imam Ali के नजरिए से सवाल करने के लिए क्या रीजन होना चाहिए? I repeat, in Imam Ali's point of view, what should be the reason need to ask a question? Understanding, बिल्कुल सही, for understanding. अगर कोई सवाल करना चाहता है तो समझने के लिए सवाल करे, ना कि ये दिखाने के लिए कि मुझे आता है, इसका जवाब मैं मालूम है, कोई तो मुझे लगता है. What brings respect and dignity? What brings respect and dignity? ठीक? What brings respect and dignity? आपसे कम नहीं है, वो आपकी सलामती के लिए आपसे ज्यादा बुलंद आवाज में सवाल पढ़ेंगे. और हम अली वाले किसी से कम नहीं हैं. दुनिया के तमाम अली के चाहने वालों की सलामती के लिए, कामयाबी के लिए हम बुलंद आवाज में सवाल पढ़ेंगे. ये भी एक इनाम है ना? ये भी एक इनाम है. अपने जूनियर से हम कह रहे हैं, ये जो आपका पेपर है, इसमें लास्ट में एक बॉक्स वो बना हुआ है आंसर्स के लिए. जो सही आंसर आपको लगेगा ना, ए, बी या सी, डी भी है. ए अगर सही है तो उस बॉक्स पर आप क्या लगाएंगे? टिक. और अगर सी आपको सही आंसर लगे तो आप उस पर टिक लगाएंगे. समझ में आया ना बेटा? और अगर पेपर करते करते आपको कोई बात समझ में ना आई तो मौलाना साहब यहाँ हैं और हमारे इफ्तिखार साहब भी हैं और अतर साहब की टीम भी है. और अगर आपको पेपर करते करते प्यास लग रही तो मैं आपको पानी पिलाने के लिए हाजिर हूँ. सीनियर्स को तवज़ीह और उसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अब शुरू करें. इस बात का ख्याल रखिएगा अतर साहब, सीनियर का जूनियर के पास ना जाए, जूनियर का सीनियर के पास जाए.
انسانی سماج اور معاشرہ انسانی ویلیوز کا ماتم کرتا نظر آتا ہے۔ انسانی حقوق کے کھوکھلے نعروں کے علاوہ حقوق بشر کے نام نہاد تنظیموں کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر حاضر کا ہر انسان اپنے آنکھوں میں اشکوں کی برسات لیے ان اصولوں کو ڈھونڈ رہا ہے جن میں انسانیت کے قدروں کی جلا ملتی ہو۔ ایسی صورت میں ہر دور سے زیادہ درد میں تڑپتی ہوئی انسانیت ان تعلیمات کی طرف دیکھ رہی ہے جن کی روشنی میں انسانیت سنورتی ہے اور انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں نہج البلاغہ کی ضرورت کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا غلام حسین مقبول صاحب سے۔ آپ موضوع علمیہ قوم کے ممتاز طلاب میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو فقہ حدیث پر ایکسپرٹیز حاصل ہے۔ آپ آگاہ کشمیر میں پیام اکیڈمی اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ مولانا غلام مقبول صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تقریر کو سامنے رکھیں۔ آپ کا ٹائم 30 سے 45 منٹ ہے۔ اس کے بعد ٹاپک ریلیٹڈ جو بھی آپ کو سوالات پوچھنے ہیں آپ ایک پیپر میں لکھ کے ہمارے والنٹیئرس کو دے دیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال امیر المومنین ہا ان ہا ہنا لعلما جما لو اصبت لو حملۃ بلا اصبت لقنا غیر معمون علیہ مستعملا آلۃ الدین للدنیا ومستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ وبحججہ علی اولیائہ او منقادا لحملۃ الحق لا بصیرۃ لہ فی احنائہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء کرام کی اجازت سے اپنے اس موضوع کے سلسلے میں جو اس وقت کا ایک اہم ایشو ورلڈ وائڈ جس کے بارے میں کافی لوگ سوچ رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عصر حاضر مختلف مشکلات و مسائل سے گھرا ہوا نظر آتا ہے، جن مشکلات، مسائل اور چیلنجز کو آج کی انسانیت
فیس کر رہی ہے، شاید اس سے پہلے کہ انسان نے ان مسائل کو، ان چیلنجز کو نہ دیکھا تھا اور نہ ان مشکلات کے بارے میں کبھی سوچا ہوگا۔ آج انسانیت کے مشکلات کا سولوشن دینے والے ہی انسان کے لیے مشکل ساز بنے ہوئے ہیں۔ آج انسان کے لیے نجات کا نسخہ لکھنے والے ہی انسان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ آج جن ایوانوں میں پرامن اور پیسفل لائف کے نسخے لکھے جا رہے ہیں، اس گیتی کا امن و سکون انہی کے ذریعے تار تار ہو رہا ہے۔ آج جب کلیش آف سویلائزیشنز کا دور ہے، آئیڈیالوجیز کی ٹکراؤ کا دور ہے، ایک آئیڈیالوجی دوسری آئیڈیالوجی پر اپنی برتری جتانے کی تگ و دو میں ہے، مختلف اقوام دوسرے اقوام پر ہر طرح سے غالب آنے کے منصوبے اور پلانز بنا رہے ہیں۔ تو اگر ہم نہج البلاغہ کی روشنی میں دیکھیں، اقوام اور ملتوں کی طاقت کیا ہے؟ اقوام ملتوں کی حقیقی طاقت کیا ہے؟ ملتوں کی خمیر میں کون سی چیزیں ہیں جو ان کی سرفرازی، سربلندی کا سبب بنتے ہیں؟ قدیم زمانے میں بھی اور آج کا ترقی یافتہ انسان بھی اسلحوں کو اور ترقی یافتہ اور تیز اور پیش رفتہ اسلحوں کو اپنی سرفرازی اور اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس لیے جب آپ ہر ملک کا سالانہ بجٹ دیکھیں گے، ہر ملک ہر سال اپنے بجٹ میں ایک بہت بڑا حصہ اپنے دفاع کے سامان فراہم کرنے پر خرچ کر رہا ہے۔ آپ کسی ملک کا سالانہ بجٹ نہیں دیکھیں گے جہاں گزشتہ سال کے مقابلے میں ڈیفینس کا بجٹ، جدید اسلحے خریدنے کا بجٹ کم کیا گیا ہو۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز نہیں دیکھی ہوگی کہ فلاں ملک نے اس سال اپنا دفاعی بجٹ کم کیا ہے، اس سال دفاع کے بارے میں، پیش رفتہ اسلحہ خریدنے کے بارے میں اپنا بجٹ کم کیا ہے۔ ہر ترقی یافتہ ملک اور ہر کمزور ملک ہر روز اپنا بجٹ، اپنے سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ اسلحہ خریدنے میں یا اسلحہ بنانے میں خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، گزشتہ انسان کی طرح آج کے انسان کی ذہنیت یہ ہے کہ اسلحہ ہی انسان کی سرفرازی اور اسلحہ ہی انسان کو بچا سکتے ہیں۔ اسلحے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی قوم عزیز اور طاقتور بنتی ہے؟ کیا زیادہ سے زیادہ اسلحہ رکھنے والی قومیں زیادہ عزت کی حامل ہے، زیادہ شرافت کی حامل ہے؟ کیا ان کے یہاں انسانیت زیادہ پنپتی ہے؟ نہیں۔
اسلحے سے زیادہ ایک قوم یہ کام لے سکتی ہے، اپنے بارڈرز کے اندر رہنے والے لوگوں کے جسموں کو بچا سکتی ہے، اپنے ملک کی بارڈرز اور اپنی سرزمین کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اسلحے کے زور پر اور اسلحوں کی برکت سے کسی حریف اور دشمن ملک کے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا دشمن ملک کی سرزمین کو قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلحوں کی برکت سے نہ اپنے ملک کے رہنے والوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، نہ دشمن کے اور حریف کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی عقلوں کو سرنڈر کیا جا سکتا ہے۔ قوموں کی سربلندی اور سرفرازی کو گزشتہ انسان کی طرح آج کا انسان بھی مال و دولت کو سمجھتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے جتنا انسان کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آ جائے اتنا انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ گمان پتھر کے زمانے میں زندگی گزارنے والے لوگوں کا بھی تھا، اور یہ آج ترقی یافتہ دور میں رہنے والے انسان کا بھی خیال ہے۔ جتنا مال و دولت زیادہ جمع کر سکے اتنی ہم بہترین اور پیسفل لائف اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک، جو ترقی یافتہ اقوام، جو ترقی یافتہ ملتیں ہماری زبان میں پیسوں پر سوتے ہیں، وہاں رات کی 2 گھنٹے کی نیند آرام سے سونے کے لیے مختلف قسم کے ٹیبلٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ 5 اسٹار کلچر میں زندگی گزارنے والے لوگ ہندوستان کی فٹ پاتھ پر آرام کی نیند سونے والے کی اس آرام دہ نیند کے لیے ترس رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر پیام اعظمی کے، سونا جن کو نہیں وہ چین سے سو جاتے ہیں۔ سونا گولڈ، سونا جن کو نہیں وہ چین سے سو جاتے ہیں، اہل زر ہر روز نیند کی گولی کھاتے ہیں۔ ہندوستان کی پٹریوں پر، جھونپڑیوں میں وہ مزدور جس سکون کی نیند سو رہا ہے، یورپ اور امریکہ کے کروڑ پتی اور ڈالروں پر سونے والے انسان اس نیند کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسی نیند میسر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مال و دولت کے ذریعے انسان ایک خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جو ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں کا انسان سب سے زیادہ پرسکون نظر آنا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے، جرمن میں، فرانس میں سب سے زیادہ آرام اور نیند آنے کی گولیاں استعمال ہو رہی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی گاڑی تو ان کے بیڈ روم تک جاتی ہے، ان کی 1 کروڑ کی گاڑی بیڈ روم تک جاتی ہے، لیکن اس بیڈ روم میں ان کو سکون ہی نہیں ہے۔ اور قدیم زمانے کی طرح آج کا انسان بھی، اور آج کا انسان شدت سے یہ سمجھتا ہے ہم جتنا زیادہ ٹیکنالوجی، سائنس میں آگے بڑھیں گے ہم ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ جتنا زیادہ ہم ٹیکنالوجی میں، سائنس میں آگے بڑھیں گے اتنا ہم پرسکون زندگی گزاریں گے، لیکن یہ بھی ایک سراب ہے۔
آج جن قوموں کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی دولت سے جو اقوام اور ملتیں مالا مال ہے، کیا وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں؟ آج اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے یورپ اور امریکہ کا حال دیکھیے. یورپ اور امریکہ میں اور لندن میں گھر تو دور کی بات، سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں سب سے زیادہ وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی وہاں کی سیاست میں مسئلہ ساز، جن کے اوپر بڑے ہاٹ ایشو ہو وہاں ان ملکوں کے، کہ اس انسان کو گلی کوچوں میں بھی آپ پرامن طریقے سے آزادی کے ذریعے چلنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اس کے چاروں طرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اس کے حرکات و سکنات کو واچ کرتے رہتے ہیں. ان کو اپنے لوگوں سے پریشانی ہے، ان کے معمول کی زندگی گزارنے سے پریشانی ہے. آپ دیکھیے، انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، لندن وہ کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ لندن کے باشندوں کے لیے لندن کی گورنمنٹ کی طرف سے، انٹیلیجنس کی طرف سے اتنے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارے گرم کی تو دور کی بات، گھر سے باہر بھی آزادی کے ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں. آج اسی ٹیکنالوجی کی برکت سے، آج اسی سائنس کی برکت سے انسان نے حقیقت، سراب کو کس طرح یہ حقیقت بنا کر پیش کر رہے ہیں. آج انسان کے پاس میڈیا، امریکہ کے پاس میڈیا ایک طاقت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ میڈیا انسانیت کی خدمت کے بجائے انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ طاقت آج انسان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، آج امریکہ کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، آج ترقی یافتہ ملکوں کے پاس میڈیا کی طاقت ہے. یہ میڈیا کی طاقت انسانوں کے شعور و عقل و فہم و فراست کو پروان چڑھانے کے بجائے ان کو ہماری احادیث کی ٹرمینولوجی میں ان کے عقل و شعور و فہم و فراست پر پردے ڈال رہے ہیں، حقیقت پر پردے ڈال رہے ہیں، اور سراب کو حقیقت بنا کے پیش کر رہا ہے یہ آج کا میڈیا. آج کا میڈیا لوگوں کے سامنے حقیقت پر پردہ اٹھانے کے بجائے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی زیادہ مہارت رکھتا ہے. آج کا میڈیا قدیم زمانے کی جادوگری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج کا میڈیا جس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے اس انسان کو نوبل انعام دیا جاتا ہے، اس انسان کو سلوک کا پیغمبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور جن انسانوں کی برکت سے یہ دنیا امن اور گہوارے کا سکون بنا ہوا ہے، ان پر ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کی لیبل لگاتے ہیں. اور اگر کوئی اسی امریکہ میں، اسی یورپ میں، اسی CNN میں، اسی BBC میں کوئی جرنلسٹ آزادی کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں، اسرائیل فلسطین میں عام انسانوں پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس فریڈم آف تھاٹ کا نعرہ دینے والی یہ دنیا ایسے جرنلسٹ کو چھٹی کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں. یہ آج کی دنیا کی مختصر پکچر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قوموں کی بڑی طاقت اسلحے نہیں ہے، قوموں کی بڑی طاقت مال و دولت نہیں ہے، قوموں کی بڑی طاقت ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ طاقت ضرور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کوئی قوم سرفراز نہیں بنتی ہے. قوموں کی سب سے بڑی طاقت وہ ہے
قوموں کی انٹلیکچوئل پاور کو مضبوط اور پروان چڑھا سکے. قوموں کی سب سے بڑی طاقت وہ علمی میراث ہے. جو علمی میراث ایک قوم کے عقل و شعور کی خدمت میں ہو. قوموں کی سب سے بڑی طاقت جو قوموں کو بیدار و آگاہ بنانے کی صلاحیت سے سرشار ہو. قوموں کی سب سے بڑی طاقت وہ علمی میراث ہے جو قوموں کے عقل و فکر کی غذا کے ساتھ ساتھ ان کے دل و روح و جان کی غذا بھی فراہم کر سکتی ہو. بقول آیت اللہ مکارم شیرازی کے نہج البلاغہ مکتب اہل بیت کا وہ عظیم سرمایہ ہے جس سرمایہ میں مولا علی علیہ السلام خطبات کی صورت میں نہ فقط پیروان اہل بیت کے لیے ہر تڑپتی ہوئی انسانیت کے سامنے خطبات کی صورت میں ان کے عقل و شعور و فہم و فراست کے لیے ایک بہترین غذا فراہم کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھیے، انسان کے عقل کو بیدار کرنے والے یہ خطبات، انسان کو شعور کی پختگی عطا کرنے والے یہ خطبات، انسان کے فکر کو بیدار کرنے والے یہ خطبات مولا علی علیہ السلام کے. بیدار انسانیت کو، خفتہ انسانیت کو بیدار کرنے والے علی علیہ السلام کے خطبات. جس طرح اس زمانے پتھر کے زمانے میں جو طاقت تھی، آج اس ماڈرن ایج کے انسان کو اگر کوئی طاقت بیدار کر سکتی ہے، اس کے شعور میں پختگی لا سکتی ہے، تو مولا علی علیہ السلام کی یہ خطبات. آیت اللہ مکارم شیرازی کے بقول مولا علی علیہ السلام کے یہ لیٹرز، یہ سمپل چیزیں نہیں ہیں، یہ سادی چیزیں نہیں ہیں. آج انسانیت کا دل تشنا ہے. آج انسان ایک تشنگی محسوس کر رہا ہے. سیاسی نظام میں، پولیٹیکل سسٹم میں جو خلبلی مچی ہوئی ہے، گلوبل سطح پر سیاسی نظام میں جو انسان ایک گیپ محسوس کر رہا ہے، وہ گیپ یونائٹڈ نیشن پر نہیں کر سکتا ہے. یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے انسان نما حیوان، یونائٹڈ نیشن میں انسانوں کے صورت میں بیٹھے ہوئے وہ جلاد جو بقول ڈاکٹر اقبال کے کفن چور ہے، یہ لوگ انسانیت کی سیاسی مشکلات اور سیاسی گتھی کو سلجھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں. بقول ناصر مکارم شیرازی کے اس انسان کے، ہر دور کے انسان کے سیاسی اور پولیٹیکل مسائل کو سلجھانے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو مولا علی علیہ السلام کے وہ لیٹرز ہے، وہ خطوط ہے، وہ نامے ہیں جو مولا علی علیہ السلام اس دور میں اپنے گورنرز کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے حریفوں کو، اپنے مد مقابل انسانوں کو لکھا کرتے تھے. ایک پرامن اور ایک جامع پولیٹیکل نظام کے خد و خال اور اس کے اصول اور اس کے قوانین مولا علی علیہ السلام اپنے ان خطوط کے ذریعے دنیا کے سامنے، اور روڈ میپ، پولیٹیکل سسٹم کا روڈ میپ مولا علی علیہ السلام ان لیٹرز کے صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پولیٹیکل سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا تب تک جب تک پولیٹکس چلانے والے، اقتدار کے کرسی پر براں جمع انسان، جب تک ان کے فکر کے ساتھ ساتھ دل جب تک ان کے پاکیزہ نہ ہو، تب تک کوئی بہترین پولیٹیکل سسٹم بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں ایک انسان کو دل کی پاکیزگی عطا کرنے والے مطالب پر مشتمل مولا علی علیہ السلام کے وہ چھوٹے چھوٹے سینٹنس جن کو ہم کلمات قصار کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سینٹنس جو الفاظ میں تو چھوٹے ہیں لیکن اپنے معنی میں اتنے وسیع ہے کہ ایک ایک جملے میں
پورے ایک سسٹم کا، ایک نظام کا اصول اور خد و کال اور اس کو رمز و راز ان چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک طاقت ہے نہج البلاغہ، اور اس طاقت کا نام کیا ہے؟ ہمارے وقت کے ایک کامیاب پولیٹیشن، اسلامی سیاست کے رمز و راز و رموز سے آگاہ ایک انسان، علوی طرز حکومت کو سمجھانے والا انسان، حضرت آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی فرماتے ہیں نہج البلاغہ مکتب اہل بیت کی سافٹ طاقت کا نام ہے۔ نہج البلاغہ مکتب اہل بیت کی سافٹ طاقت کا نام ہے۔ سافٹ طاقت اور ہارڈ طاقت میں، سافٹ پاور اور ہارڈ پاور میں کیا فرق ہے؟ ہارڈ پاور کے ذریعے یعنی یہی اسلحے ہیں، یہی ٹینکیں، یہی ڈرونز، یہی میزائل، اس کے ذریعے انسانوں کے جسموں پر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ اور سافٹ پاور یعنی یہی افکار کی طاقت، خیالات کی طاقت، علم کی طاقت، آئیڈیالوجی کی طاقت، جہاں بینی کی طاقت، صحیح ورلڈ وائڈ کا کانسیپٹ اور ویژن کی طاقت، اس کے ذریعے انسانوں کے عقل و شعور کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہارڈ پاور کے ذریعے انسانوں کی سرزمینوں کو قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور سافٹ طاقت کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہارڈ طاقت کے ذریعے بارڈرز اپنے کنٹرول میں لیے جا سکتے ہیں، اپنے بارڈرز کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اور سافٹ طاقت کے ذریعے اپنی فکری سرحدوں کا، اپنی روحانی سرحدوں کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سافٹ طاقت نہج البلاغہ کی طاقت ہے۔ نہج البلاغہ آج میڈیا کی طاقت امریکہ کے پاس، لوگ کہتے ہیں سافٹ طاقت میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے سافٹ طاقت میں۔ جب سافٹ طاقت کی بات آتی ہے تو امریکہ کے پاس سافٹ طاقت کیا ہے؟ امریکہ کے پاس میڈیا ہے، لیکن امریکہ اس میڈیا کے ذریعے انسانیت کی کیا خدمت کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ سافٹ طاقت کے ذریعے انسانیت کی کیا خدمت کرتا ہے امریکہ؟ امریکی میڈیا کس کی خدمت میں ہے؟ کس کو سروسز دے رہا ہے؟ کیا انسان کی انسانیت کو خدمت اور سروسز دے رہا ہے امریکی میڈیا، یا انسان کی حیوانیت کو خدمت کر رہا ہے؟ آج امریکی میڈیا بلکہ پوری دنیا کا میڈیا انسان کی حیوانیت کی خدمت میں ہے، انسان کی انسانیت اور ہیومینٹی کی خدمت میں نہیں۔ شہوت ابھارنے میں، فحاشی کی خدمت میں، بے روی کی خدمت میں، ہالی ووڈ کی خدمت میں، بالی ووڈ کی خدمت میں، سنگرز کی خدمت میں، ڈانسرز کی خدمت میں، شیطانی جذبات ابھارنے والے کلاکاروں اور اداکاروں کی خدمت میں، یہ پوری میڈیا کی طاقت ہے۔ اور نہج البلاغہ انسانیت کی خدمت میں، انسانیت کی شعور کی خدمت میں، انسان کی فکر کی خدمت میں، انسانیت کی پاکیزگی کی خدمت میں، انسانی حقوق کی خدمت میں، انسانی رائٹس کی خدمت میں نہیں، حیوانوں کی خدمت میں، اور حیوانوں کے رائٹس کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کی یہ سافٹ طاقت نہج البلاغہ۔ اس سے پہلے جو میں چنئی میں آیا تھا، ہم نے 5-6 مجلسیں نہج البلاغہ کی روشنی میں ہیومن رائٹس پر گفتگو کی تھی۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں گئے ہوئے، وہ مجھے بتا رہے تھے 1-2 دن پہلے، شاید یہاں موجود ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے ایک ہندو دوست کے ساتھ گفتگو کی،
ہندو دوست کے ساتھ گفتگو کی. ہندو دوست ہو سکتا ہے, ہندو دوست ہو سکتا ہے. اسلام ہمیں پیسفل لائف کا کانسیپٹ دیتا ہے. اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. نہج البلاغہ سے دنیا کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں نہج البلاغہ کا نام آ جائے انڈیا کے پرائم منسٹر تک کو بھی پرسکون ہونا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جہاں اگر اس وقت دہلی سائنس کی دارالخلاف اور پائی تخت اور کیپٹل بن چکا ہے, اگر نریندر مودی اور کیجریوال کو اپنی دہلی کو بچانا ہے اور ہندوستان کی شایہ نشان کیپٹل کی صورت میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, کوئی ہندوستان کا پولیٹیشین اس کو یہ سولوشن نہیں دے سکتا. یہ سولوشن ہمیں نہج البلاغہ سے سیکھنا چاہیے. کیوں؟ علی ہمیں سکھاتے ہیں نہج البلاغہ میں. جب اسی شہر انبار پر, انبار عراقہ موجودہ ایک سٹیٹ ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے, ایک یہودی عورت کے پیروں سے جب زیورات چھینے گئے تو مولا علی علیہ السلام, ہیومن رائٹس کی کتاب, حقوق بشر کی کتاب, مولا فرماتے ہیں ایک یہودی یا ایک کرسچن کے پیروں سے وہ زیورات چھینے گئے. بظاہر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا, اس کے بالوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا, اس کا پردہ نہیں چھینا گیا تھا, اس کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا, اس کے پاؤں سے صرف زیورات چھینے گئے. ہوتے ہیں نا یہاں ہوتے ہیں ہندوستان کے بہت سے شہروں میں عورتیں اپنے پیروں میں وہ کیا ڈالتی ہے, وہ پازیب جسے کہتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی, انسانیت کے حقیقی علمبردار نے جب یہ خبر سنی, تو مولا نے کہا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے. انسان کو حق بنتا ہے کہ اگر کوئی شہر اتنا ناامن ہو جائے کہ ایک بنی آدم کی بیٹی کا اس شہر میں چلنا پھرنا ناامن ہو جائے, تو غیرت مند انسانوں کو یہ حال دیکھنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. ہم اس میراث کے دعوے دار ہیں اور ہم اس میراث کے حامل انسان ہیں. یہ علوی نظام ہے جو ہمیں فقط اپنی ماں بیٹیوں کی عزت و آبرو کا درس نہیں دیتا ہے, یہودی بیٹی کی, ہندو بیٹی کی, کرسچن بیٹی کی, بدھسٹ بیٹی کی حفاظت اور اس کی عزت بچانے کا سبق مولا علی علیہ السلام, ہیومن رائٹس اور حقوق بشر کا اصلی امام, ہمیں سکھا رہا. یہ نہج البلاغہ کی سافٹ طاقت ہے. یہ نہج البلاغہ میں آج کے دور میں ہندوستان کو اس چیز کی ضرورت ہے, امریکہ کو اس چیز کی ضرورت ہے. امریکہ اس وقت پریشان ہے, اس کے اسکولوں میں, اس کے ایجوکیشن سسٹم میں جو نامنی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ میں ریوالور لے کر, گن لے کر اپنے ٹیچرز کو بھی فائر کرتا ہے اور اپنے کلاس فیلوز کو بھی فائر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فائر کرتا ہے. ہر سال 2, 3, 4 مرتبہ ہمیں اس قسم کی نیوزیں اور اس قسم کی خبریں سنائی دیتی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کا امام, اس کا ہاتھ بھی خالی ہے انسانیت کو کچھ دینے سے. اس ٹیکنالوجی کے سپر پاور, اس کو بھی انسانیت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور آج کی دنیا کو دینے کے لیے اگر کسی قوم کے پاس کچھ ہے تو وہ علی علیہ السلام کے ماننے والی قوم, مکتب اہل بیت علیہ السلام, جن کے پاس نہج البلاغہ کی سافٹ طاقت موجود ہے. ہمارا دامن خالی نہیں ہے, ہمارا دامن بھرا ہوا ہے. ہم دنیا کے قوموں کے محتاج نہیں ہیں. دنیا کی قومیں عزت و سرفرازی کے ساتھ جینے کے اصول و قوانین کے لیے اس دنیا کے محتاج ہے, دنیائی نہج البلاغہ کے. اور یہ سافٹ طاقت کس طرح لوگ
اگر صحیح طریقے سے یہ نہج البلاغہ، ہمیں اس کام کو سیریس نہیں لینا چاہیے، ہمیں اس کام کو بہت لائٹ اور آسان نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہج البلاغہ ایک کانفرنس، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک تبلیغ ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوسرے ایشوز ہیں، ان پر کام کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس دوسرے مسائل ہیں، ان پر کام کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنی کالج گوئنگ بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنی کالج گوئنگ بہنوں سے کہتا ہوں، دنیا علی کے پیغام کی پیاسی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ریئل سورسز کے ذریعے دنیا کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی ہمت کا کمر باندھ دیجیے۔ نہج البلاغہ کانفرنس اس کی ایک بگننگ ہے اور اس کی ایک شروعات ہے۔ دنیا کے ہر درد مند انسان تک علی کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی کمر کس لیجیے، چاہے آپ کی قوم کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو آپ کی کمر میں چھرا بھی گونج سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی کمر اور آپ کی حوصلہ شکنی کے لیے آگے آ رہا ہے، آپ اس کا درد لے کر اپنے سینے میں اس کا درد بھی لیجئے، اس کو بھی حوصلہ دیجئے اور اس کے درد کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیے۔ مولا علی نے ہمیں سکھایا دشمن کا درد بھی اپنے سینوں میں اٹھا کے لے کے چلو۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والی ایک عظیم شخصیت علامہ محمد تقی جعفری، نہج البلاغہ پر شرح لکھنے والی ایک عظیم شخصیت علامہ محمد تقی جعفری، ایک جگہ لکھتے ہیں، میں اٹلی گیا۔ نہج البلاغہ ہماری سافٹ طاقت اس کا ایک نمونہ۔ میں اٹلی گیا، ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ دنیا بھر کے انٹلیکچوئلز وہاں موجود تھے، ہر ایک انسان کی ویلیوز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو میری باری آئی، تو میں نے نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث نقل کی۔ علامہ محمد تقی جعفری کیسی شخصیت ہے، وہ علماء سے پوچھئے گا، بہت گریٹ پرسنالٹی تھی۔ تو کہنے لگے میں نے اٹلی میں جب سب لوگ تقریر کر رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا۔ جب میری تقریر کی نوبت آئی تو میں نے کہا مولا علی علیہ السلام کی حدیث، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، یہ حدیث میں نے وہاں دہرائی اور اس کا ٹرانسلیشن کیا اور نیچے آیا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی ویلیو، ہر انسان کی قدر و قیمت۔ یہ نہج البلاغہ میں جو شارٹ سینٹینس ہے اس میں یہ حدیث ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی ویلیو اور ہر انسان کی قیمت کیسے معلوم کی جا سکتی ہے، موضوع تھا کانفرنس کا۔ تو علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں، میں نے کہا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اور ویلیو اس انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں نیکیوں کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ خوبیاں اور نیکیاں ہیں وہ اتنا زیادہ انسان ہے، اور جس کا دامن نیک کاموں سے، نیک خیالات سے جتنا خالی ہو وہ اتنا انسانیت سے دور ہے۔ کہنے لگے میں نیچے آیا تو 5 منٹ تک وہاں میرے لیے کیا تالی بجائی گئی۔ تو کہنے لگے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یہ میری بات نہیں تھی، یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بات تھی۔ تو کہنے لگے وہ اور خوش ہوئے اور 5 منٹ تک وہ تالیاں بجاتے رہے۔ نہج البلاغہ صرف ہمارے مجلسوں میں لوگوں کی داد و تحسین لینے کی کتاب ہی نہیں ہے،
نہج البلاغہ ترقی یافتہ ملکوں کی یونیورسٹی کے تھنک ٹینک سے داد لینے کی کتاب ہے. یہ نہج البلاغہ مولا علی کے زمانے سے لے کر آج تک اہل فکر و دانش کو اپنی حقیقت کے سامنے، اپنے خیالات کے سامنے، اپنے افکار کے سامنے، اپنے مواعظ کے سامنے، اپنی نصیحتوں کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے. 2-3 مہینے کی بات ہے نہج البلاغہ کی سافٹ طاقت، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے موقع پر ارجنٹینا کے ایک اسٹوڈنٹ قم میں تقریر کر رہے تھے. وہ میرے دوستوں میں سے، یہاں ہمارے سارے دوست ان کو جانتے ہیں. لاطینی امریکہ میں بہت ایکٹیو مبلغ، 7-8 ملکوں میں ایک ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں اپنی تبلیغی محاذ. وہ کہہ رہے تھے لاطینی امریکہ کے ایک ملک پیرو کا ایک پولیٹیشین، وقت ختم ہو گیا، کتنی منٹ؟ 5 منٹ، میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں. کہنے لگے وہ امام خمینی سے بہت متاثر تھے. میں نے ان کو امام خمینی کی کچھ کتابیں دی تو وہ امام خمینی کے بہت عاشق ہو گئے، شیفتہ ہو گئے. تو ایک دن جب میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ امام خمینی کے بڑے تعریف کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا یہ جو آپ امام خمینی کی طاقت دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا پھر کن کی طاقت ہے؟ کہا ہمارے 14 معصومین ہیں، ان کی طاقت 14 معصومین علیہ السلام کے کلام کی برکت سے خمینی کی یہ طاقت ہے. تو کہنے لگے وہ 14 معصوم کون ہے؟ تو میں نے کہا 14 معصوم آپ بعد میں سمجھیے گا، ہمارے جو پہلے امام علی ہیں ان کی یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، سافٹ طاقت جس کے ذریعے عقل مندوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اہل فکر و دانش کو سرنڈر کیا جا سکتا ہے. تو سہیل اسد ان کا نام ہے. یہ سارے مبلغین ان کو جانتے ہیں. قم میں مدرسہ امام خمینی میں تقریر کر رہے تھے تو کہنے لگے، تو وہ نہج البلاغہ سے اتنے متاثر ہوئے تھے، ابھی انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول نہیں کیا تھا. نہج البلاغہ کے مطالعے کے دوران ہی ان کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی. تو جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کا نام علی مرتضیٰ رکھا. اور اس کے بعد قم آیا 80 لوگوں کے ساتھ، 6 مہینے تک ریفریش کورس دیکھا، مکتب اہل بیت سے آشنا ہوا، اور اس وقت ہزاروں انسانوں کو علی علیہ السلام کی کتاب سے آشنا کر رہا ہے. دوستو یہ نہج البلاغہ. دوسری قوموں کے نوجوان اگر احساسی کمتری کے شکار ہو جائے تو ان کو حق ہے، لیکن ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو احساس کمتری کا کسی صورت میں احساس کمتری کا شکار ہونے کا حق نہیں ہے. ہم دنیا کے جس کونے میں ہوں، جس یونیورسٹی میں ہوں، جس کالج میں ہوں، اگر آپ کے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، اگر آپ کے کردار میں نہج البلاغہ کی جھلک ہے تو آپ دنیا کے ہر انسان کو سرنڈر کر سکتے ہیں. آج اسلام پر ٹیررزم، دہشت گرد کی لیبل لگائی جا سکتی ہے. آج دنیا کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا وہ لیٹر سامنے رکھیے جہاں مولا علی علیہ السلام حیوانوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میں نے بارہا اسی چنئی میں یہ بات کہی ہے، آج کی دنیا حیوانات کو، انسانوں کو وہ حقوق نہیں دیتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں حیوانوں کو وہ حقوق دیتے تھے. آج کا ترقی یافتہ
انسان کو وہ حقوق نہیں دے سکتا ہے جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں حیوانوں کو دیے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک گورنر کو بھیجا خراج ٹیکس جمع کرنے کے لیے۔ یہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں اس سے پہلے اور یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ریفرنس دوں گا اور آپ خود ہی اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 24، لیٹر نمبر 25، جہاں مولا علی علیہ السلام اپنے ایک گورنر کو خراج اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام اس سے کہتے ہیں بعض لوگ ٹیکس میں درہم و دینار دیں گے، ان کو دینے کا حق ہے، بعض لوگ ٹیکس میں آپ کو حیوانات دیں گے، اونٹ دیں گے، بکری دیں گے، بھیڑ دیں گے، کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر میرے مولا، آپ کے مولا انسانیت کا درد رکھنے والا نہیں، بے زبان حیوانوں کا درد رکھنے والا مولا اس گورنر کو تاکید کرتے ہیں کہ ان حیوانوں کو جب تم کوفہ بھیجو گے، کوفہ مولا علی علیہ السلام کا کیپٹل ہے، تو ان کے لیے ایک چرواہا ڈھونڈنا، وَلَا تُوَكِّلْ بِهَا۔ ایک گورنر یہ اونٹ، یہ بکریاں ہر ایک چرواہے کو نہ دینا، ایک کوالٹی کا چرواہا ڈھونڈنا جس چرواہے کے کوالٹی امیر المومنین بیان کرتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ بات کی ہے، مولا علی کے نظام حکومت میں چرواہے کی جو کوالٹی ہے، آج کی ترقی یافتہ دنیا اپنے پالیٹیشنز کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے، اپنے ملک کی زمام جن لوگوں کے ہاتھ میں دیتی ہے، ان کے بارے میں وہ شرائط، وہ کنڈیشنز نہیں ڈھونڈتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام ایک پیسفل ورلڈ کے لیے، ایک پیسفل دنیا کے لیے، ایک چرواہے کے لیے جو کوالٹی تلاش کرتے تھے وہ ڈھونڈتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں ان سے، گورنر ان حیوانوں کو جب تم لو گے تو یہ ہر چرواہے کے ہاتھ میں نہ دینا، ان کے لیے ایک ایسا چرواہا ڈھونڈنا جو دیندار ہو۔ چرواہے کے لیے دینداری کی شرط، وَلَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاسِحًا شَفِيقًا وَأَمِينًا وَحَفِيظًا۔ اے گورنر، ان حیوانوں کو تم حوالے نہیں کرنا مگر اس انسان کو جو ناصح اور خیر خواہ ہو۔ ناصح کسے کہتے ہیں؟ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے سیری در سیر نبوی، سیرت نبوی کے بارے میں شہید مرزا مطہری کی کتاب ہے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں ناصح کس انسان کو کہتے ہیں؟ ناصح ہر نصیحت کرنے والے کو ناصح نہیں کہتے ہیں۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں ناصح اس انسان کو کہتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں اپنے سے زیادہ سیریس اور سنجیدہ ہو۔ تو مولا اس سے فرماتے ہیں ان حیوانوں کے لیے ایک ناصح اور خیر خواہ کو ڈھونڈنا۔ خیر خواہ، شفیقہ، اور ان حیوانوں کو ایک خیر خواہ مہربان چرواہے کے حوالے کرنا جو امانت دار ہو، جو حفاظت کرنے والا ہو۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے، آج دنیا حقیقت کی تلاش میں ہے، آج دنیا کو حقیقت کی پیاس ہے۔ کچھ لوگ سراب کو حقیقت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا ایک حصہ، اپنے مال کا ایک حصہ، اپنے وقت کا ایک حصہ، اپنے ٹیلنٹ کا ایک حصہ دنیا کے سامنے نہج البلاغہ کی حقیقت پیش کرنے کے لیے
मुअय्यन करे, मुशख़्ख़स करे, ताकि हम भी सरफराज बने और दुनिया की कौम को भी सरफराजी के रास्ते पर गामज़र कर सके। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास बहुत वक्त कम है क्योंकि अज़ान का वक्त हो गया है। अगर किसी के पास सवाल लिखे हुए हैं तो जल्दी से यहाँ पास करें ताकि मौलाना उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाएँ। हमारे पास एक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वॉलंटियर्स को, ऑलरेडी एक सवाल है उस पर ऐसा जीता जागता मुकम्मल आईना है जिसको देखकर इंसान अपने चेहरे से बदनुमा दागों को हटाकर बीराज़ेब बन सकता है। नहजुल बलागा ने जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली और इन इंसान को इन बदनुमा दागों को आश्कार और वाज़ेह कर किया है जो नापसंदीदगी से देखते हैं, वही उन वैल्यूज़ और अक़दार को भी पेश किया है जिनकी रोशनी में इंसानियत निखरती है। दुनिया परस्ती इंसानियत के लिए एक ऐसा बदनुमा दाग है जो पूरी इंसानियत के चेहरे को इस तरह बिगाड़ देता है कि इंसान और हैवान में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी आइए देखते हैं हम नहजुल बलागा की रोशनी में दुनिया परस्ती के नुकसानात। इस मौजू पर तकरीर करने के लिए मैं दावत दूंगा मौलाना फैयाज़ साहब से। गुजारिश है कि वो माइक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हमारी इस गुफ्तगू और तकरीर का उन्वान जैसा कि आपको बताया गया है, नहजुल बलागा की रोशनी में दुनिया परस्ती के नुकसानात। यकीनन बाज़ हमारे जवान और नौजवानों के लिए अल्फाज की हैसियत से अगर ये जुमला सख्त हो तो हम पहले उनके लिए इसके मानी पेश कर दें। दुनिया परस्ती यानी दुनिया को फॉलो करना, दुनिया के पीछे ही लग जाना, और इसके नुकसानात नहजुल बलागा हमको क्या बताती है उस पर हमारी गुफ्तगू होनी। सबसे पहले हम ये देखें कि दुनिया कहते किसे, दुनिया से मुराद क्या है इस मकाम पे। इसलिए कि अगर दुनिया इतनी ही नुकसानदेह चीज़ है और पूरी दुनिया इस हद तक हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा कर सकती है, तो फिर खुदावंद मुताल ने इस दुनिया को पैदा ही क्यों किया कि जो अब महज हमारे लिए शर या मुश्किल। लिहाजा हम ये देखें कि इस जगह पे दुनिया से मुराद क्या है और दुनिया के आईने में या दुनिया को हम किस नज़र किस निगाह से देखते हैं। अगर हम दुनिया परस्ती के उन्वान से दुनिया को देखें तो हम शायद इसको 3 पॉइंट्स में आपके सामने पेश कर सकते हैं कि दुनिया किसे कहते हैं, या वो कौन सी दुनिया है कि जिसकी परस्ती या जिसको फॉलो करना हमारे लिए नुकसान है। पहली चीज़, वो दुनिया की जो हराम रास्ता, गलत चीज़ें। अगर हम इस दुनिया को हासिल करने के लिए या इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए हराम रास्ते को अपना रहे हैं, नाजायज़ तरीक़े को अपना रहे हैं, गासिबाना चीज़ों को अपना रहे हैं, नाजायज़ माल को अपना रहे हैं, या गासिबाना चीज़ें नाजायज़ माल के ज़रिए जिन चीज़ों को हम ले रहे हैं, ये जो दुनिया है, ये दुनिया सही नहीं है हमारे लिए, गलत है, ये दुनिया मुनासिब नहीं। तो ये दुनिया परस्ती वो है कि जिसके लिए कहा नहजुल बलागा की रोशनी में जो उसके नुकसानात बयान करने वो है। पहला पॉइंट क्या, यानी हराम चीज़
حرام راستہ، ناجائز چیزیں، ناجائز راستے، غاصبانہ قبضے یا ان کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی چیز ایک۔ دوسری چیز وہ دنیا کی جو انسان کے لیے مقصد بن جائے۔ نہج البلاغہ میں بے انتہا مولا نے کئی جگہوں پہ اس بات کو پیش کیا ہے کہ دنیا ہمارے لیے گزرگاہ، دنیا ہمارے لیے راستہ، دنیا میں ہم مسافر، دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، مختلف تعبیریں پیش کی۔ اگر کسی انسان کے لیے یہی دنیا ہی مقصد بن جائے، جیسے پہلے شاید دن میں ہی اس بات کو پیش کیا کہ جو ہمارا راستہ ہے، ہم مثلاً ایئرپورٹ کو، ریلوے اسٹیشن کو اپنا مقصد بنا لیں جو کہ راستہ ہے ہمارا، یہ غلط ہے۔ یا اسی طریقے سے ٹرین میں بیٹھے، فلائٹ میں بیٹھے، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، تو چھوڑو جہاں جانا ہے وہاں نہیں جائیں گے۔ جیسے ہم صبح آئے تو ہم یہ کہیں نہیں بھائی فلائٹ میں ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم کو چنئی ایئرپورٹ پہ اترنا نہیں ہے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تو کون اس کو قبول کرے گا؟ یہ راستہ ہے ہمارا، مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس کو دیکھے، آپ ہنس رہے ہیں نا بعض آپ میں سے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے دنیا راستہ ہے اور کوئی انسان دنیا کو ہی مقصد بنا لے، تو جس طریقے سے ہم ٹرین اور فلائٹ کے راستے کو پہچانتے ہیں ہنس رہے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ اس راستے کو پہچانتے ہیں وہ ہنسیں گے، ذرا دیکھیں اس نے راستے کو مقصد بنا لیا۔ تو دوسری چیز کی جس دنیا پرستی سے منع کیا گیا ہے وہ دنیا ہے کہ جہاں پہ دنیا کو مقصد بنا لیا جائے، لیکن اگر دنیا کو راستہ بنایا جائے تو اصلاً دنیا پرستی ہی نہیں ہے وہ، اور جب دنیا پرستی نہیں تو منع نہیں کیا جائے گا۔ دنیا پرستی کب ہوگی؟ جب دنیا کو ہم مقصد بنا لیں۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز، دنیا میں کچھ تجملات کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو بہت کسی چیز کو سجاتی ہے، سنوارتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، زرق برق چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا حلال دنیا سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ جو دنیا کی حلال چیزیں ہیں، خوب حلال کھانے ہیں ہم کھائیں، حلال کپڑے پہنے، جو بھی حلال چیزیں ہیں، حلال مکان میں ہم رہیں، حلال گاڑی پہ ہم سفر کریں، سب کچھ صحیح۔ لیکن ایک انسان اسی حلال کھانے کے پیچھے اتنا پڑا کہ دنوں رات وہ حلال، خدا نے پیسہ دیا، فلاں ریسٹورنٹ میں اچھا کھانا ہوتا ہے، فلاں شہر میں فلاں کھانا اچھا ہوتا ہے، فلاں اس جگہ، اب اس کی پوری زندگی کھانے پہ گزر رہی ہے۔ کوئی کہے کہ تم صحیح نہیں، کیا صحیح نہیں کہہ رہے؟ حلال تو ہے، کوئی حرام تھوڑی کھا رہے، ذبیحہ کھا رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کل ملا کے کیا یہ صحیح ہے؟ نتیجتاً یہ صحیح نہیں۔ تو حلال کے عنوان سے بھی اگر کوئی انسان دنیا کے تجملات میں، دنیا کے زرق و برق چیزوں میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ جیسا کہ آج عام طور سے ہوتا ہے، انسان ابھی ایک کام سے فرصت نہیں پاتا ہے کہ دوسرا درد سر اس کے سر اوپر آ جاتا ہے۔ آج مثلاً دنیا میں فرنیچر کا ماڈل یہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں جو فرنیچر ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ، تو اس کو چینج کرنا چاہیے۔ چینج کیا، یہ ختم ہوا، بچوں نے کہا کہ وہ گھر میں جو ہمارے ٹیلی ویژن ہے وہ LCD ہے، آج زمانہ مثلاً LED کا ہے یا 3D کا زمانہ ہے، تو اس کو چینج کرنا چاہیے۔ ابھی وہ نہیں چینج کر پائے تھے کہ مثلاً وائف نے کہا کہ وہ فریج جو ہے بہت پرانا ہو گیا، مال دنیا کے پیچھے اتنا ہے کہ اس سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، دینداری اس پہ غور و فکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں۔ اب آپ کہیں سارے کام تو حلال، خدا نے ہم کو پیسہ دیا، آپ نے پیسے سے کہہ دیں کیا مشکل ہے؟ گاڑی کا فلاں ماڈل چاہیے، یہ ماڈل آ گیا، نہیں اس سے اچھا یہ ماڈل آ گیا، پڑوسی کے پاس تو یہ ماڈل ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، کپڑوں کا یہ اسٹائل آ گیا۔ ابھی ایک جینس خریدی تھی کہ نیا ماڈل پھر آ گیا، اب پریشان بیچارہ اس نئے ماڈل کے لیے پھر مارکیٹ میں بھاگ رہا ہے، فلاں برانڈ کا جینس پہننا ہے، فلاں برانڈ کے کپڑے پہننا ہے، پریشان ہے یہ۔ اور آپ اس سے کہیے کیا حرام ہے اس میں؟ خدا نے ہم کو دولت دی ہے، خدا نے ہم کو پیسہ دیا، ہمارا پیسہ ہم اپنی مرضی جا کے خرچ کر کے لے رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کیوں نہیں حرج ہے؟ اگر آپ تجملات کے پیچھے اتنا بڑھ جائیں کہ وہ آپ کو یاد خدا سے دور کر دے، مقصد حیات سے دور کر دے، تو یہ بھی دنیا پرستی غلط ہے۔ تو تین چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز یہ ہوئی کہ انسان حرام راستہ، ناجائز چیزوں، غصب کی چیزوں کو اپنائے، ایک۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ دنیا کو بجائے راستے کے صرف مقصد بنا لے، دو۔ تیسری چیز ہوئی کہ اگرچہ دنیا کے تجملات جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حلال چیزیں انسان کو مقصد حیات اور یاد پروردگار سے روک لیں، تین۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم دنیا پرستی کہہ سکتے ہیں، اور اس دنیا پرستی کے نتیجے میں
انسان اپنے مقصد حیات سے اور انسانیت سے، اپنی شخصیت سازی سے، کردار سازی سے، ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ خود دنیا کے اعتبار سے اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا جو دنیا پرستی کے عنوان سے وہ یہ، ورنہ اس کے علاوہ خداوند متعال نے یہ جتنی دنیا پیدا کی ہے، یہ سب کچھ ہم لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ کہاں خدا نے کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو، زیادہ نہ خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو، ایسا ہم لوگوں کے لیے جائز ہے، جتنا دل چاہے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہم نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ یہ ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، لہٰذا دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے خلق کی گئی ہے، لیکن اس کے فائدے کے اندر انسان گھر کے رہ جائے، اس کے لیے نہیں۔ اس اعتبار سے کہ انسان دنیا کو مقصد بنا لے، تجملات دنیا میں گرفتار ہو جائے، دنیا کو ہی اپنی زندگی میں یا دنیا میں ہی اپنی زندگی کو خرچ کر دے، اس اعتبار سے اب آپ دیکھیے تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بے انتہا دنیا کی مذمت کی، بے انتہا دنیا کی مذمت کی، خطبات میں اپنی جگہ پہ، مکتوبات میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنی جگہ پہ، کلمات قصار میں اپنی جگہ پہ۔ کتنے خطبے ایسے ہیں جو پورے خطبے دنیا کی مذمت میں، پورے خطبے دنیا کی مذمت میں۔ کتنے کلمات قصار ہیں کہ جس میں مولا نے دنیا کی ڈائریکٹ مذمت کی، بہت سی جگہوں پہ انڈائریکٹ دنیا کے خلاف مولانا گفتگو کی۔ تو یہ جتنی مذمت ہے وہ اس اینگل سے، ورنہ خود مولا کے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بالآخر جو بھی کھاتے تھے وہ دنیا سے ہی کھاتے تھے، جو بھی چھوٹا سا مکان تھا دنیا سے ہی تھا، لیکن علی نے اپنی اس سیرت کو پیش کر کے بتا دیا کہ دنیا سے صرف اتنا ہی لو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ اپنے جوانوں کے لیے ایک چیز اور واضح کر دیں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز ہوتی ہے خواہشات۔ ہم کو ان دونوں کے بیچ جو ڈفرینس ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ ضرورت ہماری بہت مختصر ہے، خواہشات بہت بڑی۔ ہم ان دونوں کے فرق کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات کو ضرورت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب خواہشات کو ضرورت سمجھ بیٹھتے ہیں تو اب اس کے پیچھے ہم پریشان ہیں، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، وہ خواہشات ہیں، خواہشات کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خواہشات سے پرہیز بہتر ہے، خواہشات کے اوپر کنٹرول بہتر ہے۔ وہ نفسانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے تو خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کی ضروریات بہت کم ہیں، خواہشات بہت زیادہ۔ اب ہم امام علی کی سیرت میں ائمہ اطہار، حتیٰ آج ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ان کی ضروریات کتنی۔ دوسری طرف سے جو آج دنیا میں مال پرست، دنیا پرست، دنیا کو جمع کرنے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کے پیچھے برباد ہو جانے والے، ان کی خواہشات کو دیکھیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے لیکن بہرحال بات آ گئی ہے تو کہتے چلے۔ بہت عجیب عبرت ہے تہران میں، آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ یہ بھی زیارتیں کریں اس طرح کی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہے۔ دو شخصیات کے مکان تہران میں موجود ہیں، ایک شاہ کا محل موجود ہے اور ایک امام خمینی کا گھر موجود ہے۔ اگر آپ کو ضرورت اور خواہشات کا فرق دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے۔ آج کی عزت، آپ یہ کہیں گے کہ مثلا امام علی تو آج سے 1400 سال پہلے کی چیزیں، آپ ان کی مثال، امام تھے وہ، اگرچہ ایسا کچھ نہیں، اس وقت بھی ضروریات تھیں، اس وقت بھی انسانی زندگی کے سب کچھ اپنی جگہ پہ تھے، لیکن بہرحال آج کے زمانے میں وہ ذات کی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، امام خمینی کا مکان یہ انسانی ضرورت ہے، شاہ کا محل انسانی خواہشات ہے۔ اگر ضرورت اور خواہشات کے بیچ کے فرق کو دیکھنا ہے تو جا کے ان دونوں مکان کو دیکھیے۔ امام خمینی نے اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کی، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی دیا۔ بعض اوقات آج کی بعض شخصیات تعجب کرتی ہیں کہ اس چھوٹے سے گھر سے اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کر کے دکھایا اس ذات نے، ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسری طرف اتنا بڑا محل کی انسان یعنی اپنے پورے محل میں ایک مرتبہ چکر نہیں لگا پاتا۔ تو یہ ایک دنیا، وہ انسان کی ضرورت اور خواہشات کا فرق۔ بہرحال تو اب مولا کائنات نے جتنی دنیا کی مذمت کی ہے، یہ ساری مذمت ان خواہشات کی بنیاد پہ ہے، دنیا کو مقصد بنا لینے کی بنیاد پہ ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بنیاد پہ ہے، اور وہ بے انتہا ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں مذمت کے لیے، کہ جو یعنی بہت عجیب الفاظ ہیں، اور شاید ہمارے لیے ان مولا کے ان الفاظ کے بعد شاید
ہمارے دل میں دنیا، بعنوان دنیا کی ہمارے لیے مقصد بن جائے، شاید نفرت پیدا ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تمہاری دنیا میری نظر میں کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بدتر۔ تمہاری یہ دنیا ہماری نظر میں کوڑھی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کوڑ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کی انگلیاں، یہ ناخن، یہ گل گل کے گرنے لگتے ہیں۔ خدا سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ بیماری چونکہ پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، لوگ اس سے آس پاس بھی نہیں جاتے، بعض اوقات روایات بھی اس سے متعلق ملتی ہیں۔ یہ ہو گیا کوڑھی کی، جس کے پاس آدمی جانا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے ہاتھ میں سور کی ہڈی۔ تمہاری یہ دنیا ہماری نگاہ میں کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بدتر۔ دو چیزوں کو مولانا نے جمع کیا، یہ ائمہ کا کلام ہے، اس اینگل سے غور کیجئے کہ شدت نہیں پائی جاتی تھی امام کے ہاں کہ امام نے ایک مرتبہ کوڑھی کے ہاتھ کا تو اس میں سور کی ہڈی بھی ملا دیا، نہیں۔ اگر کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی کی مثال دی تو ان دونوں کی موضوعیت ہے، ان دونوں میں میسج ہے، ان دونوں میں پیغام ہے کہ کیوں مولا نے کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی کی مثال دی۔ اور یقیناً وہ تفصیلی چیزیں ہم یہاں پہ صرف اس کو ایک اینگل سے پیش کریں۔ خوب یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کوڑھ جو بیماری ہے، ہر عقل مند اپنے آپ کو اس انسان سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تقاضا ہے عقل کا تقاضا، اس لیے کہ نزدیک جائے گا تو یہ بیماری پھیلنے والی ہے، اس کے بھی لگ جائے گی۔ لہٰذا ہر عقل مند اپنے عقل کے تقاضے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کوڑھی سے دور رکھے گا۔ سور کی ہڈی ایک نجس جانور اور یقیناً مردار، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس سے دور رہیے، نجس چیز ہے۔ یعنی دنیا وہ چیز ہے کہ جس کو نہ عقل قبول کرتی ہے نہ شریعت قبول کرتی ہے۔ بعنوان مقصد حیات نہ اس کو عقل قبول کر سکتی ہے نہ شریعت قبول کر سکتی ہے، دونوں اعتبار سے۔ یعنی دنیا خود بھی، دوسری نگاہ سے دیکھیں، سور کی ہڈی خود بھی خراب ہے، کوڑھی کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں وہ بھی خراب ہے۔ نہ دنیا کے پیچھے بھاگو نہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگو جو تم کو دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو تم کو دنیا دیتے ہیں۔ ایک کلام ہے لیکن یہ واقعی بہت پرمعنی کلام ہے، اس کا کلام ہے کہ جو امام کلام ہے۔ لہٰذا مولا اس دنیا کی مذمت کے لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بدتر ہے ہماری نگاہ میں۔ اب سوچیں ہم کہ علی والے کیسے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا سکتے ہیں۔ اور اتنے نہیں، اگر آپ نہج البلاغہ میں نظر ڈالیں تو مختلف جو خطبات ہیں اور جو مختلف مولا کے کلمات قصار ہیں، اس میں جو مولا نے دنیا کے جو صفات، اوصاف، کوالٹیز بیان کی ہیں، اب وہ سارے ہم کلمات اور سارے کلام یہاں پہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ خالی ہم پڑھیں گے تو کافی ٹائم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے ان صفات کو جمع کر لیا، وہ ہم آپ کو فہرستوار پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ مولا جو دنیا کے صفات اور کوالٹیز بیان کرتے ہیں، دنیا دھوکے باز ہے، دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے، ایک۔ دنیا نقصان پہنچانے والی چیز ہے، دو۔ پہچان دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ، غلط نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ بات ہے کہ جو حرف آخر ہے، ہم کو ہو سکتا ہے کہ لگے گی فائدہ ہے۔ پھر ہم آپ کو ایک مثال دیں، اگر یہ زمانے کی مثال نہ دیں تو شاید ہمارے جوانوں کے لیے بات مکمل کلیئر نہ ہو، اس لیے ہم یہ مثالیں دیتے ہیں۔ ایک موقع پہ امریکہ سے ایران پیغام آیا کہ اگر ہماری دوستی نہ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ تو یہاں سے جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے، مقام معظم رہبری نے جواب دیا کہ تمہاری دوستی میں بھی پچھتاوا ہے، تمہاری دشمنی میں بھی پچھتاوا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہ کہ تمہاری دشمنی کر کے ہم، یا تمہاری دوستی میں بھی نقصان ہے اور دشمنی میں بھی نقصان ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف کے نقصان کو پہچانتے ہیں، دوسری طرف کے نقصان کو نہیں پہچان پاتے۔ آج وہ ممالک کہ جو امریکہ سے دوستی رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو امریکہ کی دشمنی کے جو نقصانات ہیں اس کا احساس ہے، لیکن امریکہ کی دوستی کے جو نقصانات ہیں اس کا احساس نہیں۔ اس لیے ان نقصانات کے بدلے میں، وہ دشمنی والے نقصانات چھوٹے ہیں، یہ بڑے، ان نقصانات کے بدلے میں ان بڑے نقصانات کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ پاکستان کا یہی حال ہے، سعودی عربیہ کا یہی حال ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن کا یہی حال ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کو اس کے پیچھے بھاگنے میں بھی نقصان ہے، دنیا کو ترک کرنے میں بھی ظاہراً، اگرچہ ہے نہیں واقعی نقصان، ظاہراً نقصان ہے۔
اور ہمارے گھر میں مثلا اچھا صوفہ نہیں ہوگا، کوئی آئے گا مہمان تو ہمیں شرمندگی ہوگی کہ بھائی صاحب تمام تو ایسے سے فرنیچر ہیں، ان کے یہاں تو لیٹسٹ ہے ہی نہیں. ہے صوفہ ہے، ضروریات زندگی ہونی چاہیے، لیکن جیسا تقاضا اس حساب سے نہیں. گاڑی لے کے باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، یہ تو مثلا آج کل تو یہ زمانہ چل رہا ہے اس طریقے سے. تو ہم کو ایک شرمندگی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے یہ نقصان انسان کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو اسی دنیا پرستی میں مشغول کر دیتا ہے تو جو گرا بہا چیزیں اس کے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہیں، جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے دیکھیں مثال آئیے تو پھر اسی سے ہم مثال لیں. امریکہ نے افواہوں کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی دوستی کے فوائد کے چرچے کو لوگوں میں اتنا رائج کر دیا کہ لوگ اس کے دوسرے پہلو کو محسوس نہیں کر پائے، لہذا اس میں پھنس گئے. اسی طریقے سے ہمارے درمیان دنیا پرستی کے چرچے اتنے زیادہ ہیں، فلاں یہ ماڈل لے لو یہ فائدہ، یہ چیز لے لو یہ فائدہ، یہ سامان لے لو یہ فائدہ، اتنے مال کی جمع آوری کر لو یہ فائدہ. اس کے چرچے پروپیگنڈے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کا اسیر ہو کے رہ گیا. اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بتایا بھی کم جاتا ہے. اب یہاں پہ بہت ہی افسوس کے بعد ایک بات کہیں کہ جو جگہ بتانے کی ہوتی ہے بعض اوقات وہاں بھی نہیں بتایا جاتا، بعض اوقات وہاں بھی چیزیں نہیں پیش کی جاتی. تو اب بتایا بھی نہیں جاتا، لوگوں کو بھی خود سے معلوم کرنے کا وہ نہیں ہے. تو اب خود بخود یہ انسان کا جو مائنڈ میک اپ ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ایک طرفہ ہو گیا. لہٰذا ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان خود بخود اسی طرف جائے گا، اس لیے وہ دنیا پرستی کے نقصانات. بہرحال یہ پوری تفصیلی فہرست ہم اگر ایک ایک کی وضاحت کریں گے تو شاید اسی لیے ٹائم کم پڑے. ہم صرف فہرست گنا دیں آپ کو. دنیا بدل جانے والی. ہم آپ کو دنیا کے جو مولا کائنات نے صفات بیان کیے تھے وہ پیش کر رہے ہیں. پہلی چیز پیش کی تھی کہ دھوکے باز ہے، دوسری چیز پیش کی تھی کہ دنیا نقصان پہنچانے والی ہے، تیسری چیز دنیا بدل جانے والی ہے. یہ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. دنیا فنا ہو جانے والی ہے. ان سب کی تفصیلات ہے لیکن موقع نہیں ہے. دنیا زوال پذیر ہے. زوال سمجھتے ہیں؟ نیچے کی طرف آنے والی ہے، زوال کو قبول کرتی ہے، پستی کی طرف جانے والی چیز ہے. دنیا ہلاک ہو جانے والی چیز ہے. دنیا لوگوں کو کھا جاتی ہے اور دنیا لوگوں کو مٹا دیتی ہے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے دنیا کو امین سمجھ کے اپنی دنیاوی شخصیت بنائی تھی وہ شخص کے عنوان سے بھی مر گئے، شخصیت کے عنوان سے بھی مر گئے. اور اگر زندہ بھی ہیں، یعنی کوئی شخصیت کے عنوان سے یاد کرتا ہے تو نگیٹو ہی یاد ہوتے ہیں. ان کے زمانے والوں نے کچھ بھی کیا ہو تعریف، لیکن آج والے بعنوان عبرت ان کو یاد کرتے ہیں. نگیٹو مثال دی جاتی ہے. آج کسی بھی ایک تاریخ سے کوئی ایک کردار آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں جس نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہو اور آج اس کو بعنوان ہیرو، بعنوان ایک کامیاب انسان یاد کیا جاتا ہو. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے بعنوان شخصیت اپنی ایک دینی شخصیت بنائی، مقصد حیات کو دیکھا، وہ 1400 سال پہلے کیا اس سے پہلے بھی جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں آج بھی ان کی پازیٹیو مثال ہی دی جاتی ہے. آج بھی بعنوان شخصیت وہ زندہ ہے. کوئی ایک جھوٹا، ہاں ان کے زمانے میں مشکل تھی. دیکھیں دونوں میں مشکلات ہیں. جن لوگوں نے دنیا پرستی کے کام کیے ان کے زمانے والوں نے ظاہراً واہواہی کی ان کی. اس واہواہی سے ان کی ایک جھوٹی پیاس تھی جو بجھی کہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں. دنیا پرستی میں یہی مشکل ہے کہ جب ہم نے کوئی اچھے ماڈل کی چیز لی، بہت وہ کیا تو لوگ ہاں کیا کہنا بھائی بہت اونچا آدمی ہے، ابھی تو لیٹسٹ ماڈل آیا تھا مارکیٹ میں اس نے لے بھی لیا، بہت باذوق آدمی ہے یہ وہ. تو وقتی طور پہ یہ تعریف سے انسان بہک جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں یہ تعریف باقی نہیں رہنے والی. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دین پرستی کی طرف جاتے ہیں وقتی اعتبار سے ان کے نقصانات ہوتے ہیں. لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگ ان پہ نگیٹو تبصرے کرتے ہیں، لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. رسول سے زیادہ کسی نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، امام علی سے زیادہ کسی نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. لیکن آج 1400 سال بعد جو بھی علی کے کردار کو پڑھ رہا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ علی نے غلط کیا. اس وقت والے کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے ذاتی منافع، ذاتی مفاد نقصان میں تھے. لہٰذا دنیا انسان کو بٹھا دیتی ہے. جس نے اپنے آپ کو دنیا کی گود میں بٹھایا وہ مٹ گیا. جس مثال میں ہم آپ کی بات کر رہے تھے کہ جن ممالک نے اپنے آپ کو امریکہ کی گود میں بٹھایا ہے وہ سب مٹ گئے. مٹ گیا کہ نہیں مٹ گئے؟ سرحدوں کے باقی ہونے سے ملک نہیں باقی ہوتا ہے. ملک کی ہویت ختم ہو گئی ہے، اس کی ویلو ختم ہو گئی ہے. وہ ملک کیا کہ جس ملک کا حاکم خود اپنے ملک کے لیے فیصلے نہ لے سکے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں امریکہ اس کے لیے فیصلے لے. خوب ہم کو ابھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ صرف مثال ہے.
تو بہرحال یہ دنیا کے متعلق جو صفات اور کوالٹیز ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی جو ہم نے اہم صفات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے دنیا پرستی ہوتی کیسے ہے، دنیا پرستی کی قسمیں۔ سب سے پہلی قسم دنیا پرستی کی ہے کہ دنیا اپنے آپ کو بطور دنیا پیش کرتی ہے، دنیا کی چکا چوند ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے مثالیں دیا، بہت اچھی گاڑی آئی، دیکھ کے ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پائے، نہیں بھائی ہم کو یہ لینا، لون لیا، یہ کیا وہ کیا، کسی طریقے سے لے لیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے جیسا بھی ہم نے پیش کیا، ایک خواہش ہوتی ہے۔ بعنوان ضرورت بہت اچھی چیز ہے، ہاں ایسا نہ کہ اس گفتگو کے بعد پھر ہر آدمی جائے اور مثلا ایک دم جو ہے بس آؤٹ ڈیٹڈ، نہیں ایسا نہیں۔ جس کی جو ضرورت اپنی ضرورت کے حساب سے، مومن کو اتنا بھی بیکورڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ایک جو نارمل چیز ہے، ایک میڈیم طریقۂ زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے میڈیم، اس پہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس میڈیم لائف اسٹائل کے اعتبار سے ٹھیک ہے لے لیا۔ اس بنیاد پہ کہ ہمارے پڑوسی کے پاس لیٹسٹ ماڈل ہے ہم بھی لے لیں، یہ غلط ہے۔ فلاں نے، ہمارے کلیگ نے، ہمارے فلاں نے لے لیا لہٰذا ہم لے لیں، یہ غلط ہے۔ ہماری حیثیت سے زیادہ ہے لیکن اپنے اوپر پریشر ڈال کے لے لیں، یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے دنیا بعنوان دنیا ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، دنیا کی چکا چوند میں، اس کے تجملات میں، زرق و برق میں، اس کے جو حالات ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ وہ۔ لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو بنوان دنیا قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے دنیا کو بنوان دنیا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا دوسرا رخ اپناتی ہے، دوسرا طریقہ ہے جس سے دنیا ان کو پھانستی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کبھی دین بن کے آتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ دنیا یہاں پہ دین بن کے آتی ہے دنیا، لیکن چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ انسان بعنوان دنیا ہم کو قبول نہیں کر رہا، ہم دنیا بن کے کیسے نے بھگا دیا، اب کیسے جائیں؟ جانا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب یہ دوبارہ آئے گی، دین بن کے آئے گی، یعنی بظاہر دین پیش کرے گی لیکن حقیقت میں یہی دین ہوگا جو انسان کو دین سے دور رکھے گا، جیسے صفین کا قرآن۔ یہ بظاہر دین ہے لیکن ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ جس نے دین کے مقابلے میں دنیا کو فتح دے دی، دنیا کو جتا دیا۔ لہٰذا دوسرے حربے میں دنیا دین بن کے آئے گی۔ اب یہ اس میں بہت ساری چیزیں، مثلا کہنے کو تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ذہن میں تصور آ گیا کہ ہماری تقریر سب کو پسند آ جائے تو یہی دنیا، یہی دنیا۔ اگر ہمارے ذہن میں تصور آ جائے کہ سب واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، یہی دنیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی تقریروں میں واہ واہ ہوتی ہے اور نعرے لگتے ہیں آپ کہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نیت کی بات ہے، آپ کسی کی نیت نہیں جانتے، لہٰذا کسی پہ نگیٹو تبصرے کا ہم کو حق نہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی خدا نخواستہ ایسی بات آ گئی، یہ دنیا، لہٰذا دنیا دین کی شکل میں۔ ہم نماز بہت پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، تو در واقع دیکھنے میں یہ دین ہے لیکن یہ دنیا۔ یا اس طریقے سے بعض ایسے چیز کی چونکہ اس کام کو ہم نے کیا ہے لہٰذا یہی کام صحیح ہے، یہ دنیا، یہ دین نہیں۔ ایسی بہت ساری تحریکیں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دنیا دین بن کے آتی ہے۔ اگر انسان نے اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا تو تیسرے مرحلے میں دنیا انسان کے سامنے اس کی تحریک اور ذمہ داری بن کے آتی ہے۔ دین بن کے آئی، ابو موسیٰ اشعری میدان جنگ میں نہیں گیا، کوفے والے امام حسین کے پاس نہیں گئے۔ تیسری شکل میں کہ دین کے ساتھ ساتھ بعنوان تحریک آئی، یزید کی فوج میں آنے والے، یہ ایک کوفیوں کا دین تھا، یہ بھی کوفیوں کی طریقے سے، باقی کوفیوں کی طریقے سے کوفے میں بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کر سکتے تھے۔ حد اقل قاتلین کی فہرست اتنی لمبی نہ ہوتی، اگرچہ امام سجاد نے ان کو بھی قاتل کہا جو بیٹھے تھے اور امام حسین کے ساتھ نہیں آئے۔ پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا یہ مرحلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعنوان دین ایک تحریک کھڑی کی لیکن جو در واقع دین کے مقابلے میں، نہیں معلوم اس نزاکت کو ہم آپ کی طرف آپ تک ٹرانسفر کر پائیں کہ نہیں کر پائیں۔ بعنوان دین ایک تحریک کھڑی کی کہ یہ تحریک در واقع دین کے مقابلے میں ہے، لیکن اسی تحریک کو کہ جو دین کے نام پہ ہے، اسی تحریک کو انہوں نے اپنے لیے ایک ایگو بنا لیا، اپنے لیے ایشو بنا لیا۔ اب اسی کو لے کے چل رہے ہیں، یہ دین کے مقابلے میں ہے، ان کو دین لگ رہی ہے،
اب سارا سرمایہ اس پہ خرچ، سارا وقت اس پہ خرچ، سب کچھ اس پہ خرچ. یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ دنیا آتی ہے. عزیزان محترم، یہ تینوں شکلیں وہ ہیں کہ جہاں دنیا دھوکہ دے رہی ہے. پہلے شکل میں بہت معمولی سا دھوکہ ہے کہ جہاں دنیا نے اپنی شکل کو بہت زیادہ چینج نہیں کیا، صرف انسان کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. اور دوسری اور تیسری شکل میں دنیا نے مکمل طریقے سے اپنے شکل کو بدل دیا. یہ تین شکل میں دنیا مولا کائنات نے جو اپنے خطبات پیش کیے ہیں اس میں ہم ان کی مثالیں یہاں پہ نہیں دے سکتے ہیں. اگرچہ اس میں آپ خطبہ ششکیہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرے خطبات میں بھی، یا اپنے بعض گورنر کو جو لیٹر لکھے ہیں ان میں بھی ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایسا نہیں کہیں کہ یہ فہرست بیان کی، لیکن انڈائریکٹ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. خوب بچے کیسے ہیں؟ جب دنیا ہمارے سامنے ان شکلوں میں آ رہی ہے، ان حالات میں آ رہی ہے، بچے کیسے؟ بچنے کا راستہ کیا؟ پہلے یہ تو طے ہو گیا نا کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. دھوکہ کس کو دیا جاتا ہے؟ دھوکہ غافل کو دیا جاتا ہے، ہوشیار کو دھوکہ نہیں دیا جاتا ہے. اگر انسان غافل نہ ہو تو اس کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. دھوکہ کس کو؟ دھوکہ کس پہ کامیاب ہوتا ہے؟ جو انسان غافل ہو. دنیا پہلے غافل کرتی ہے پھر حملہ کرتی ہے. اگر ہم غافل ہی نہ ہو تو دنیا کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا. لہٰذا غافل دنیا کے حملے سے نہیں بچ سکتا اور ہوشیار پہ دنیا کا حملہ نہیں ہو سکتا. فرق. مولا کائنات نے پھر دنیا کی ایک مثال دی. ہم اس پوائنٹ کو وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں. مولا کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی جیسی کہ جو چھونے میں بہت نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر قاتل زہر ہوتا ہے. دنیا ہمارے سامنے بدصورت چڑیل کی شکل میں نہیں آتی ہے، کوئی لے گا. دنیا ہمارے سامنے خوبصورت شکل میں آتی ہے. سانپ ملائم ہے، کتنے سانپ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی تو ہم لوگ پہچانتے ہیں کہ سانپ ایسا، یہ سانپ ہے، ورنہ ان کے اوپر کتنی اچھی ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے، اچھے اچھے رنگ ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بھی اچھے، چھونے میں بھی ملائم. لیکن ادھر آپ نے چھوا، ادھر اس نے ڈس لیا. یہ جو زہر اس کے اندر ہے یہ قاتل ہے، یہ مار دیتا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے ہارڈ ویئر کے نقصانات کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر کے نقصان کو محسوس کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. جسم کی موت سب کے سمجھ میں آتی ہے لیکن کردار اور شخصیت کی موت سمجھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے. اگر واقعی سانپ کاٹے تو انسان کا جسم مرتا ہے، دنیا کاٹے سانپ کی شکل میں تو انسان کا کردار مرتا ہے، انسان کی شخصیت مرتی ہے. لہٰذا دنیا پہلے اپنے آپ کو ملائم بنائے گی، پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی، پیش کرے گی. جیسے ہی اس کو ہم چھوئیں گے ویسے ہی وہ ہم کو ڈس کے ختم کر دے گی. مولا آگے فرماتے ہیں کہ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جو انسان دھوکہ کھایا ہوا ہو، جو انسان جاہل ہو، جس کو معلوم ہے کہ یہ سانپ ڈسنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، کبھی چھوئے گا نہیں چھوئے گا. لیکن چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا 4 سال کا، اس کو نہیں معلوم سانپ کسے کہتے ہیں، کیا نقصانات ہیں. اگر وہ سانپ اس کے سامنے ہوتا ہے تو کھیلنے لگتا ہے اٹھا کے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے. وہ اس چیز سے جاہل ہے، جس چیز سے جاہل ہے اس خطرے سے وہ کھیل رہا. اسی طریقے سے ہم بھی ہیں. یہ دنیا جو سانپ ہے، ہم اس کو بعنوان سانپ نہیں پہچان رہے. ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ہم جاہل ہیں. جتنی جہالت زیادہ ہوگی اتنا دھوکہ کھانے کے امکانات، چانسز زیادہ ہوں گے. جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی دھوکہ کھانے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم کا مرتبہ بلند ہے، اس لیے کہ علم کے بعد وہ شیطان کے دھوکے کم کھاتا ہے. عابد کا مرتبہ جو کہ عالم نہ ہو اس کا کم اسی لیے ہے کہ بعض اوقات نماز بھی دھوکے میں ہی پڑھتا ہے بیچارہ، دھوکہ کھایا ہوا ہے، وہ مشکلات ہے. لہذا مولا کہتے ہیں کہ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور صاحبان عقل و ہوش اس سے ہوشیار رہتے ہیں. جو دھوکہ نہیں کھایا ہوا، جس کی عقل کام کر رہی ہے، ہوشیار ہے، وہ اس سے محفوظ رہے گا. لہذا دیکھنے میں دنیا میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر ہم اس کو اپنی بصیرت سے، فکر و شعور سے پہچان لیں تو دنیا کے دھوکے سے ہم محفوظ رہیں گے. ان سارے حالات میں پھر دنیا قائم کیسے ہوگی؟ جب دنیا میں اتنے مسائل پائے جا رہے ہیں، اتنی مشکلات پائی جا رہی ہیں، تو دنیا قائم کیسے ہوگی؟ کس طریقے سے ہم دنیا کو بچائیں گے؟ ہمارے خیال سے شاید 40 منٹ ہونے والے ہیں، ہم اپنی بات کو مختصر کریں. ہم اپنا کو بچائیں کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جناب جابر سے، اے جابر، دنیا کا قیام 4 چیزوں سے. جابر، دنیا کا قیام 4 چیزوں سے. پہچانیں ان 4 چیزوں کو. یہ سارے وہ اصول قوانین ہیں جو مولا کائنات.
ہم نے بہت زیادہ اپنی باتوں کو اس میں ٹھوسنے کی کوشش نہیں کی، کوشش کی زیادہ سے زیادہ مولا کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کریں۔ وہ عالم کی جو اپنے علم کو استعمال بھی کرے، پہلی چیز دنیا کے قیام کے لیے وہ عالم کی جو اپنے علم کو استعمال بھی کرے۔ خالی پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے پاس اس کے علم کا استعمال نہ ہو۔ ہم نے کسی جگہ مثال دی تھی کہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی میموری آج کے لیے کام بہت ہو رہا ہے، لوگوں کو رٹایا جا رہا ہے، قرآن میں یہ اتنی مرتبہ اور یہ اتنی مرتبہ اور یہ اتنی مرتبہ اور یہ اتنی مرتبہ، سننے جو سامنے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی نالج ہے۔ لیکن ان ساری نالج کے قرآن میں فلاں لفظ اتنی مرتبہ آیا ہے، اس سے آپ کے شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اس سے آپ کے اندر کیا چینجز آئے۔ علم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کی میموری میں جگہ لے لے، علم اس کو کہتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو تبدیل کرے۔ ورنہ میموری کے اندر جگہ لے لینا یہ کام تو اس میں لیپ ٹاپ اور آپ کے ٹیبلیٹ اور موبائل سب میں ہوتا ہے، سب عالم ہو گئے، آپ سے بڑے عالم، انہوں نے زیادہ کتابیں۔ علم اس کا نام نہیں ہے، وہ عالم کی جو اپنے علم کو استعمال بھی کرے۔ دوسرا مرحلہ وہ جاہل کی جو علم حاصل کرنے سے انکار نہ کرے۔ بہت بڑی مشکل ہمارے یہاں، اور سب سے بڑی مشکل شاید یہ ہے آج پڑھنے والے نسبتاً بہت کم ہو گئے، کیونکہ انسان کو اپنی جہالت کا اقرار ہی نہیں۔ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، اتنا ہم جانتے ہیں کہ کبھی مسجد کے عالم پہ اعتراض کرتے ہیں اور اتنی حیثیت بڑھ گئی کہ مرجع وقت اور ولی فقی پہ بھی اعتراض کر ڈالتے ہیں۔ اب جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے مراجع کے فتووں پہ اعتراض کر رہا ہے تو آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس پڑھنے آئے گا؟ کیوں پڑھنے آئے گا؟ یہ تو اپنے کو آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کے مقابلے میں سمجھ رہا، کیوں پڑھنے کے لیے آنے لگا؟ یہ وہ جاہل دنیا کے قیام کے لیے ضروری ہے، دنیا نہیں صحیح معنی دنیا کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ جاہل علم حاصل کرنے سے انکار نہ کرے۔ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں بہت، یعنی خود یہ کلام مولا کا، اس پہ مستقل کئی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ہم جس اس میں جا رہے ہیں اس کو صرف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سخی جو اپنی نیکیوں میں بخل نہ کرے۔ سخی سمجھتے ہیں؟ وہ سخی جو اپنی نیکیوں میں کنجوسی نہ کرے، دنیا کا قیام اس پہ۔ وہ فقیر، دیکھیں 4 گروہ ہیں، مولا نے چاروں کے متعلق بتایا ہے۔ عالم بعنوان علم بعنوان مال، علم کے عنوان سے جس کے پاس علم ہے عالم، جس کے پاس نہیں ہے جاہل۔ بعنوان مال، جس کے پاس مال ہے وہ بعنوان سخی، اور جس کے پاس مال نہیں ہے یعنی فقیر۔ وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں فروخت نہ کر دے۔ خدا مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے اور نہیں دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ دے کے دیکھیں گے کہ تم ایسا نہیں ہو کہ اس مال سے دنیا کو خرید لو، نہیں دیں گے تو یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال لینے کے لیے دین کو بیچ دو۔ انہیں تو بعض نقصانات ہیں نا۔ تو بعض اوقات جب انسان کے پاس مال کے اختیارات آتے ہیں تو انسان اپنے اس مال کے گھمنڈ میں اس مال سے بجائے اس کے کہ دین کو لے دنیا لیتا ہے۔ بعض اوقات مال نہیں ہوتا ہے تو انسان اپنے اس فقر کو دور کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، دنیا کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ ہمارے پاس سے فقر دور ہو جائے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہوں کہ یہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرے، اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو دنیا کا قیام۔ مولا اس کے آگے فرماتے ہیں لہٰذا یاد رکھو کہ عالم اپنے کو بردبار کر دے گا تو جاہل بھی اس کے حصول سے اکڑ جائے گا۔ اگر عالم اپنے کو برباد کر دے گا تو جاہل بھی اس کے حصول سے، یعنی اگر عالم میں پرابلم ہے، یہ اپنے علم کی بنیاد پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو جو اس کے پاس علم ہوگا یہی تو اس کے پاس جائے گا، جاہل کے پاس۔ تو اگر یہ خود علم دینے والا اپنی اکڑ اور گھمنڈ و تکبر میں برباد ہے تو علم حاصل کرنے والا بھی برباد ہوگا۔ آج بہت سے ایسے پورے سسٹم چل رہے ہیں کہ چونکہ مرکز خراب ہے، منبع خراب ہے، لہذا پورا سسٹم خراب ہے۔ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ چونکہ پہلی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہی ٹیڑھی تھی، اب کتنی اونچی دیوار چلی جائے وہ ٹیڑھی ہی جائے گی وہ، لہذا اس کا نتیجہ وہ نکلنے والا۔ دوسری چیز، لہذا جو شخص اپنے مال میں اور اگر غنی اپنی نیکیوں میں بخل کرے گا تو فقیر بھی اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے کو تیار ہو جائے گا۔ غنی کا مطلب ہی نہیں کہ جو مال آپ کے پاس ہے تو بس اب آپ ہی اس کے مکمل مختار ہیں، نہیں، کچھ خدا نے اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے دیکھیں، ایک یہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے، ہم نے بعض جگہوں پہ کئی لیکچر اس پہ دیے ہیں اور یہ بات کو کہا ہے کہ اگر ہماری قوم کے افراد
اسلام کے واقعی نظام پہ عمل کریں تو ہماری قوم میں کوئی بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے قوم میں جو مال کا نظام یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نظام میں چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ ہم نے اس پہ کسی جگہ پہ 6 لیکچر دیے اور اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی خرابیاں جس کی بنیاد پہ یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ چونکہ اس نظام میں چھیڑ چھاڑ، مولا اسی بات کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غنی اپنی نیکیوں میں کمی کر دے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ مال فقیروں تک نہیں پہنچے گا۔ اب اگر فقیر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اپنے کو اس کو ایسا لگے گا کہ اب ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم کو دنیا کے بس دین کو بیچنا ہے، ورنہ کیسے ہم دنیا لیں؟ دنیا تو لوگوں کے یہاں مثلا شادیاں اتنی مہنگی ہیں، ہمارے گھر میں لڑکی بیٹھی ہے، ہم کیسے اس کی شادی کریں؟ بعض اوقات اس کو لگتا ہے نا مشکل ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی لوگ شادی کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں لڑکی بیٹھی ہے، ہمارے پاس 5 لاکھ بھی نہیں، ہم کیسے اس کی شادی کریں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، مجبوری ہماری، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لڑکے کو ایجوکیشن دلانی ہے، لڑکے کو سروس دلانی ہے، مسائل ہیں، یہ پریکٹیکل مسائل ہیں موجودہ حالات کے، کیسے ہم اتنا پیسے لے کے آئیں گے، کہاں سے خرچ کریں گے؟ لہٰذا پھر کیا کریں، مجبوری کچھ تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا انسان پہ دین سے کمپرومائز کر کے دنیا کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس نظام میں چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ اے جابر، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی طرف لوگوں کی احتیاج بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جس کو اللہ زیادہ نعمتیں دیتا ہے اس کی طرف لوگوں کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان مال کے لینے سے یہ نہ خوش ہو کہ خدا نے مال دے دیا ہے، بلکہ دوہری خوشی ہو کہ پالنے والے تو نے مال بھی دیا ہے، ذمہ داری بھی دی، لیکن کاش اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دے دیا پر ٹھیک ہے، اب جو دل چاہے ہم کریں، گاڑی وہ لوگوں چیزوں کے مثلا ماڈل چینج کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ مثالیں بھی دی۔ لہٰذا جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی طرف لوگوں کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کی ضروریات اس سے زیادہ ہیں، لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں۔ اب وہ کوشش کرے کہ اسی اعتبار سے، جس اعتبار سے خداوند متعال نے، مثلا ایک آدمی کے پاس چھوٹی چادر ہے تو بیچارہ آپ نہیں اوڑھ پا کیا اڑائے گا، لیکن کسی کے پاس بڑی چادر ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تو کہے بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آؤ اس کو۔ یہ ایک مثال ہے، چونکہ مثال دی جاتی ہے نا، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، ٹھیک ہے چادر زیادہ نہ پھیلاؤ، لیکن اگر چادر ہی پیر سے زیادہ ہو تو دوسروں کو بھی اس میں داخل کر لو نا۔ چونکہ خدا نے تم کو بڑی چادر دی ہے لہٰذا دوسروں کی ضروریات بھی تمہاری طرف وابستہ کی، ان کو بھی تم پورا کرو۔ لہٰذا جو شخص اپنے مال میں اللہ کے فرائض کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اس کی بقا و دوام کا سامان فراہم کرتا ہے، اور جو واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے وہ اسے زوال و فنا کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جن کی بنیاد پہ دنیا کی وہ جو واقعی دنیا کا قیام ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہی دنیا دھوکہ دے دے گی، دنیا اپنے میں گرفتار کر لے گی، دنیا ہم کو پریشان کر دے گی۔ آئیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے خیال سے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس جلدی سے 2 باتیں، 2 پوائنٹ اور آپ کی زحمت تمام، باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو جمع کر کے فہرست، اگرچہ اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوگی کہ دنیا کے نقصانات کیا، لیکن ہمارے شاید کچھ چھوٹے بھائیوں کے لیے کلیئر نہ ہو تو ہم بعنوان فہرست کے لیے پیش کر دیں کہ دنیا کے نقصانات کیا ہے۔ اگر انسان دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لے، حرام چیزوں سے اپنائے، یا جو چیزیں ہم نے فہرست وہ پوائنٹس پیش کیے، کیا نقصان پہنچائے گی دنیا؟ اصلاً دنیا سب سے پہلا جو نقصان پہنچائے گی وہ آپ کو دین سے نکال دے گی، آپ کے ہاتھ سے دین نکل جائے گا، بھلے ہی آپ نماز پڑھیں، ظاہری دین بھلے ہی رہے، دنیا بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ آپ کو جب دین سے الگ کرے گی ظاہری اعتبار سے دین میں مشغول رکھے گی تاکہ آپ اپنے نفس کو مطمئن کرتے رہیے۔ 3 ٹائم نماز پڑھنے ہو جاتے ہیں مسجد میں، کیا مشکل ہے؟ مجلسوں میں تو جاتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ ظاہری اعتبار سے یہ کوفے والوں کو ظاہری اعتبار سے دین میں بزی رکھا تھا، لیکن در واقع دنیا پرست بنا دیا تھا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، ظاہری اعتبار سے آپ کو دین میں بزی رکھ کے، دین میں مشغول رکھ کے، واقعی اعتبار سے دین کو آپ کے ہاتھ سے کھینچ لے گی۔ سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ دین نکل جائے گا، اور اس سے بڑا نقصان شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ انسان کے لیے جو سب سے پرفیکٹ اور واقعی سسٹم نظام حیات ہے وہ یہی دین ہے۔ اگر کسی کے پاس زندگی گزارنے کا نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو پھر زندگی بیکار ہے اس کی۔
اصل معلوم نہیں زندگی کیسے گزارے. لہٰذا جیسے وہ دین سے باہر نکلا ختم ہو گیا, مر گیا انسان. وہ انسان نہیں باقی, اس کا جسم باقی ہے. سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ انسان کو دین سے باہر نکال لیتی ہے. اگرچہ ظاہراً دین کو, اب یہ انسان کے اپنے ضرب پہ ہے, جو تھوڑا سا دین کا جس کے یہاں درد ہوتا ہے وہاں شکل دین باقی ہوتی ہے, جس کے یہاں اتنا بھی درد نہیں ہوتا اس کے یہاں شکل دین بھی نہیں ہوتی. کیا مسجد میں جائیں ہر ٹائم, کوئی اور کام نہیں ہے کیا وہی مجلس ہے. اب یہ آدمی اپنے اپنے معیار بات کرتا ہے. اب آگے کی باتیں ہم نہیں کہنا چاہتے. دوسری چیز, دنیا خود باقی رہنے والی چیز ہے؟ نہیں, دنیا خود باقی رہنے والی چیز نہیں. دو گاڑیاں, ایک گاڑی کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر بم رکھا, ابھی تھوڑی دیر بعد بم پھٹے گا, یہ ختم ہو جائے گی. دوسری گاڑی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مقصد تک پہنچ جائے گی. کس پہ بیٹھیں گے؟ جس میں بم رکھا ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ نہیں بیٹھنا اس پہ. ایسے ہی دو گاڑیاں, ایک دنیا ہے جو ہر حال میں ختم ہونے والی, اور ایک دین ہے جو ہر حال میں ہمیشہ رہنے والا. وہ کس گاڑی میں بیٹھنا چاہیے؟ دنیا خود کو بھی ختم کرتی ہے اور اپنی آغوش میں جو ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیتی ہے. مثال دی نا ہم نے آپ کو کہ دنیا پرستوں میں کسی ایک کا نام گنائیے کہ جو باقی رہا. لیکن دین کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے, بات صرف ائمہ کی نہیں ہے, ہمارے وہ بزرگ اور جلیل القدر علماء کہ انہوں نے اگر دین کو صحیح اعتبار سے پیش کیا تو آج بھی وہ باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی آغوش میں ہے. دین باقی رہنے والا ہے, اس لیے یہ باقی رہنے والا, لیکن دنیا نہیں باقی رہنے والی. لہٰذا وہ لوگ باوجود اس کے کہ بھی وہ ظاہراً دنیا باقی ہے لیکن دنیا پرست ختم ہو گئے. تو دنیا تو اپنی لائف کے اعتبار سے بھی آپ کو لائف نہیں دے پا رہی ہے. تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ انسان کے لیے نہ ہی دنیا خود باقی رہے گی, نہ دنیا انسان کو باقی رکھنے دے گی. یہاں تک کہ انسان کے لیے مفید بھی نہیں ہوگی. نہ یہ کہ صرف مفید نہیں ہوگی بلکہ اسی حیات, اسی زندگی میں انسان کو نقصان پہنچائے گی. کاش ہم کو اس نقصان کا احساس ہو جائے. ہمیں وہ نقصان کا احساس نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن نقصان کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. ہم زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں, اس کے عوض میں کم فائدہ لیتے ہیں. تیسری چیز, انسان اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو در واقع کوئی واقعی مقام نہیں بنا پاتا. یہ 4 دن اپنے دل کو بہلانے کے لیے کوئی اچھی پوسٹ مل جائے, کوئی اچھا عہدہ مل جائے, یہ 4 دن سے نہیں رہتا ہے. لیکن دین کا دیا ہوا مقام یہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے. یہ جتنے ہم آپ کو نقصانات بتا رہے ہیں, دنیا کے وہ نقصانات ہیں کہ جو انسان کو دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچا رہے ہیں. دین کے وہ فائدے ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں, آخرت میں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ سب میں ہے. یہ بات ہم کو پہلے کہنی چاہیے تھی. یہ سب میں ہے. دین کے جو فائدے ہیں وہ دنیا میں بھی. جن لوگوں نے دینی عہدہ لیا ہے, مرجعیت خالص دینی عہدہ ہے, لیکن آج دنیا والے اس کے سامنے, ابھی دیکھیں آغا سیستانی کا فتویٰ کتنے بڑے پیمانے پہ زائونزم میں آمادگی کی تھی کہ عراق کے اوپر حملہ کریں گے, ISIS کو بنایا, کتنا بجٹ خرچ ہوا, سب سے زیادہ آتنکوادی کمیٹیوں میں اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے, بہت زیادہ پیسے والی کمیٹی مانی جاتی ہے, اتنی ٹریننگ دی گئی, اتنا سب کچھ ہنگامہ ہوا, سب کچھ کر کے جب انہوں نے لا کے ان کو عراق میں لانچ کیا, ادھر آغا سیستانی کے ایک جملے نے زائونزم کی اس سپر پاور طاقت جس کو دنیا سپر پاور کہتی ہے ایسا بیٹھا دیا کہ وہ اپنے ناپاک مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے بلکہ ذلیل و خوار ہو گئے. وہ دنیا کا عہدہ ہے, یہ دین کا عہدہ. دنیا کا عہدہ دین پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے, لیکن دین کا عہدہ دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام خمینی کا انتقال ہوا تھا, BBC جیسی نیوز ایجنسی نے کہا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جب اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی. لیکن کوئی دنیا پر سیاسی ایسا نہیں آیا آج تک کہ جس کے ہونٹ کے پورا جسم ہلا کے بھی دنیا کو ہلا دے. ہے کہ نہیں؟ آخری چیز, اگرچہ نقصانات کی فہرست بھی طولانی ہے, لیکن کردار سازی اور شخصیت سازی. اگر انسان دین کو اپنا رہا ہے تو دین انسان کے لیے واقعی کردار سازی کام کرتا ہے, شخصیت سازی کام کرتا ہے. لیکن دنیا انسان کے کردار کو مار کے چلتی پھرتی لاش بنا دیتی ہے. دنیا میں موت ہے, فنا. دنیا پرست چلتی پھرتی لاش ہوتے ہیں, کچھ نہیں ان کے یہاں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, حرکت نہیں ہے, تحریک نہیں ہے,
علامت حیات نہیں ہے. لیکن دین کیا ہے؟ دین انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی دیتا ہے. لہٰذا مولا کائنات کے اس جملے پہ ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں. اس میں کوئی وضاحت نہیں، صرف جملہ پیش کریں، یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرست ام الیہ تشوقت. آئیے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں. اے دنیا مجھ سے دور ہو جا. امام علی کہہ رہے ہیں دنیا کو خطاب کر کے، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا. تو میرے سامنے بن سور کے آئی ہے یا میری واقعاً مشتاق بن کے آئی ہے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے. علی کہہ رہے ہیں خدا وہ وقت نہ لائے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے. جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. مجھے تیری ضرورت نہیں. میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تیری زندگی بہت تھوڑی ہے، تیری حیثیت بہت معمولی ہے، تیری امید بہت حقیر شے. پھر مولا کہتے ہیں آہ زاد سفر کس قدر کم، راستہ کس قدر طولانی ہے، منزل کو کس قدر دور ہے، اور وارد ہونے کی جگہ کس قدر خطرناک ہے. اگر علی دنیا کے متعلق یہ مرثیہ پڑھے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر علی یہ کہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم کو دھوکہ دے دے تو ہم کس پانی میں بہہ رہے ہیں؟ لہٰذا ہم اپنے ان فکر و شعور کو بلند کریں تاکہ امام علی کی نگاہ سے دنیا اور حقیقت دنیا کو پہچانیں اور اس کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کوئی سوال ہے تو پلیز ہمارے والنٹیئرس کے لیے لکھ کے دے دیں. دامن وقت میں بھی جائے بہت کم. اور آپ کے لیے ایک اور اعلان ہے کہ آج اور کل جو بھی تقریر ہو رہی ہے یہاں پہ، اس پہ آپ لوگ کو کیا میسیج مل رہا ہے اور آپ کو کون سی تقریر سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے، اس کو لے کر اگر آپ 2 پیج سبمٹ کریں گے انشاءاللہ سب سے بہترین پیپر کے لیے ایک اچھا انعام دیا جائے گا. جو مولا کی حدیث ہے کہ ہم نے دنیا کو 3 بار طلاق دے دیا، اس کی وضاحت کریں. جو مولا نے کہا کہ ہم نے دنیا کو 3 بار طلاق دے دی ہے، پوری حدیث کی اگر آپ وضاحت چاہ رہے ہیں تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر مکمل لیکچر چاہیے، تو وہ صاحب الگ سے آگے. اگر اس جملے کی چاہ رہے ہیں، مولا نے کہا کہ ہم نے تم کو 3 بار طلاق دے دی جس کے بعد رجوع ممکن نہیں. طلاق کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کو طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی وائف کو، زوجہ کو 3 بار طلاق دے دی تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اس کا رجوع ممکن نہیں ہوتا ہے. مولا کائنات اس مثال کو استعمال کر کے اپنے اور دنیا کے بیچ کے رشتے کو بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو 3 بار طلاق دے دی کہ اب اس کے بعد رجوع ممکن نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے اس بیچ رجوع کیا ہے، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے اتنا الگ کر لیا کہ اب دنیا کی طرف واپس جانا علی کے لیے اپنے اختیار سے ممکن نہیں. یعنی علی اب دنیا کی طرف واپس نہیں جا سکتا. کیا ریاکاری دین میں دنیا پرستی ہے؟ بالکل. ریاکاری اگر کوئی کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں، جیسے ہم نے مثال بھی دی ہے، دوسری مثال دیتے ہیں، ہم مجلس اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ان کے یہاں مجلس بہت شاندار ہو، جس ذاکر کو بلایا بہت اچھا تھا، ایک دم مجمع کو کھاڑ کے رکھ دیا اس نے. لوگ کہیں نیاز بہت اچھی بٹی تھی، کیا کہنا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، نیاز، تبرک، جو بھی کہتے ہو. تو اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے یہ کہیں کہ یہ اچھا تھا، یہ اچھا تھا، یہ اچھا تھا، تو یہ دنیا داری ہے، پھر یہ دین نہیں. جیسے کہ ہم نے خود اپنی مثال دی کہ اگر ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ اچھا تھا تو پھر یہ دین نہیں ہے، پھر یہ دنیا. لہٰذا اگر دین میں ریاکاری ہے تو پھر یہ دینداری نہیں رہ گئی ہے، یہ دنیا داری ہے. اور کوئی سوال؟ بر محمد وال محمد صلوات اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، خصوصاً جو قاہران اور برادران نوٹس لکھ رہے ہیں صبح سے، انشاءاللہ وہ کل بھی یہ نوٹس لکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
ان میں سے جو بھی بہترین نوٹس لکھ کر کمیٹی کے حوالے کرے گا، کس خطیب نے کس عنوان پر کس ٹاپک پر کیا کہا ہے، ان مین پوائنٹس کو لکھ کر، یہ 2 دن کے پورے جلسات کا خلاصہ لکھ کر بہترین انداز میں جو بھی پیش کرے گا، ان میں سے جس کا بہترین نوٹ ہوگا اسے انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔